واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق وہ نظام، وہ سسٹم جو ظلم کی بنیاد پر قائم ہو. آپ
اس سے عدل کا تقاضا کرے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کانٹوں بھرے درخت سے آپ پھولوں کی تمنا کریں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی زہریلے جانور سے شفا کی توقع رکھیں. خلاف ہے فطرت، نیچر کے بالکل خلاف. غور کریں اس بات پر کہ یہ ایک فطری قانون ہے، قانون الہی ہے، سنت الہی ہے کہ کمزور کبھی بھی سر نہیں اٹھا سکتا اور کمزور کو کبھی بھی انصاف نہیں ملتا، مگر یہ کہ اس معاشرے میں اللہ کا نظام ہو، غیر اللہ کا نہیں. اگر اللہ کا نظام ہوگا تو پھر کمزور طاقتور ہوگا، کوئی کمزور رہے گا ہی نہیں. لیکن اگر اللہ کا نظام نہ ہو تو نتیجتاً وہاں پر صرف اسی کی بات چلے گی جس کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہوگا، صرف اسی کی بات چلے گی جس کے پاس پیسہ ہوگا، صرف اسی کی بات چلے گی جو سرمایہ دار ہوگا، صرف اسی کی بات چلے گی جو وڈیرا ہوگا، نمبردار ہوگا، جو جاگیردار ہوگا، جس کی زمینیں ہوگی، جس کے نوکر چاکروں کی فوج ہوگی. وہاں پر غریب کی، کمزور کی، عام شہری کی کوئی بات نہیں چلے گی. آپ 2 دن بجلی کا بل لیٹ دیں گے تو نوٹس آ جائے گا اور تیسرے دن بجلی کی لائن کٹ جائے گی. لیکن اسی معاشرے میں وہ ظالم جو لاکھوں روپوں کے قرض دہندہ ہے ریاست کو، ان کے ہاں ہر مہینے لاکھوں کی بجلی خرچ ہو رہی ہوگی، کوئی جرأت نہیں کرے گا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا. آپ کے سامنے شب و روز تماشا ہو رہا ہے نا، آپ کے سامنے ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں. اقبال نے کہا تھا تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. تقدیر کا قاضی یعنی اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے نیچر ایسے بنائی ہے، جو کمزور ہے اس نے مرنا ہے. جو کمزور ہے ایک طاقتور اس کی پشت پر ہوگا، وہ اس کمزور کو کھا جائے گا. یہ جو کھانے والا طاقتور ہے اس کے اوپر جو طاقتور ہوگا وہ اس کو کھا جائے گا. کائنات کا نظام ہے، اے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مقابلہ. تو پھر علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ رستہ کیا ہے؟ آج آپ جن شہداء کی یاد میں یہاں پر جمع ہیں، کبھی سوچا ہے کہ ان شہداء نے جان اگر دی تو کیوں؟ یہ بہت مقدس جگہ ہے، یہاں پر آپ بیٹھے ہیں، بہت مقدس. یہ جائنماز بہت مقدس جائنماز ہے، بہت مقدس جائنماز. سجدے کے عالم میں اللہ کی عبودیت کرنے والے بندوں نے اس پاکیزہ ترین لمحے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا خون نچھاور کر کے جان دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ ہم نماز کو زندہ کرنے کے لیے جان دے سکتے ہیں. میں پہلے ان شہداء میں سے بعض کا کچھ تذکرہ بھی کر دوں. آپ کی اس مسجد کے جو شہداء تھے ان کے امام مولانا ملک جواد صاحب، اللہ ان کے درجات بلند کرے. آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، اس لیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. یہ قوم کے ہمارے دوستوں میں سے، ساتھیوں میں سے بڑے پاکیزہ فقیر منشا، ہمیشہ مشکلات میں زندگی گزاری، ہمیشہ مشکلات قوم میں بھی اور یہاں پر. اپنی شہادت سے چند دن پہلے آئی-10 میں ہم رہتے اور ایک گھر آئے، میرے ایک اور مہمان بیٹھے تو ان سے ملنے آئے تھے، دوستی تھی، آنا جانا. ان سے کہنے لگے، میں نکل گیا تھا، میں کہیں میرا پروگرام تھا،
آپ لوگوں نے مجھے سنایا کہ آج ملک صاحب یہ مجھے بتا کے گئے ہیں، مشکلات کا شکار تھے لیکن اہل عبادت تھے، اہل ریاضت تھے، چرہ کشی کرتے تھے، یعنی اللہ کی عبودیت اور بندگی میں ان کا ایک خاص مزاج تھا. کہنے لگے میں نے نیت کی اور کچھ عبادات میں بجا لایا، اس کے بعد میں نے توسل کیا رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی مشکلات کا رونا رویا. نیند آ گئی، سو گیا. نیند میں رسول پاک تشریف لائے. اب چونکہ وہ شہید ہے اس لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں، کہنے لگے نیند میں رسول پاک تشریف لائے اور کہا کہ جواب کیوں پریشان ہو، تمہاری یہ پریشانیاں اس دنیا میں ختم نہیں ہوں گی، تم جو چاہتے ہو وہ اس دنیا میں نہیں ملے گا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد تم پوری طرح سے اس ساری مشکل سے نجات پا جاؤ گے. لیکن یہ امید نہ رکھو کہ اس دنیا میں رہو اور تمہاری یہ مشکلات اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ختم بھی ہو، یہ تمہارا امتحان ہے. چند دن گزرے، چند دن، زیادہ نہیں، چند دن گزرے اور وہ شقی ابن شقی کے پیروکار آئے اور علی ابن ابی طالب کے پیروکاروں پر وہی حملہ کیا جو مسجد قباء نے کیا. اور نتیجتاً میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ اگر پوری دنیا کی دولت میرے آپ کے کسی کے پاس جمع ہو اور ہم اس دولت کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے اس دولت کے عوض ایسی موت چاہے جو سجدے پہ پیشانی رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عبودیت اور بندگی کرتے ہوئے نصیب ہو تو نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی. پیسوں پہ یہ دولت خریدی نہیں جا سکتی. چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، جب تک اس شخص کی قسمت میں یہ سعادت اللہ نے لکھی ہو. اور ایسا ہی ہوا، اس شخص کی قسمت میں اللہ نے یہ سعادت لکھی، نتیجتاً اس طرح کی موت اس شخص کو نصیب ہوئی جس طرح کی موت اس کے امام، اس کے راہبر، اس کے مرشد، اس کے ولی علی ابن ابی طالب کو نصیب ہوئی. بات ہے، لوگ گٹر میں گر کے مرتے ہیں، لوگ رستے میں گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں، لوگ زیادہ کھا کر بیماریوں کی صورت میں مرتے ہیں، لوگ باتھ روم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اندر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہاں پر مر جاتے ہیں. آپ نے ہزاروں اس طرح کے واقعات سنے اور دیکھے ہو. لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، جو عبودیت اور بندگی کے رستے پر ہمیشہ گامزن رہتے ہیں، جو اپنے اور اللہ کے درمیان مسائل کو حل کر لیتے ہیں اور جن کا دل اللہ کا گھر بنتا ہے، انہیں اللہ بھی وہ موت نصیب کرتا ہے جو تاریخ میں بہت کم لوگوں کو نصیب کرتا ہے. یہ وہ مقدس شہادت ہے، یہ وہ مقدس شہادت. خوشنودی محمد و آل محمد برندر سلوات. ان شہداء نے اپنا کام کر لیا، انہوں نے اس مسجد کی زندگی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی. اب کوئی اس مسجد اور اس کی چاردیواری کی ایک اینٹ اٹھا نہیں سکتا، گرا نہیں سکتا. یہ ہمیشہ کے لیے اللہ کا گھر بن گیا ہے. وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلے گئے. جو باقی بچے ان کی ذمہ داری ہے کہ اب اس رستے کو زندہ رکھیں. یہ ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، آپ کی. ہم نے کیا کیا، کتنا کیا اور کتنا
دروازہ اللہ نے کیوں کھولا؟ کبھی سوچا کیوں کھولا اللہ نے شہادت کا رستہ؟ شہادت کا رستہ اگر کھولا ہے تو منطق اور اس کا فلسفہ جو ہے آپ کے سامنے ہے. جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. انسانی معاشرے کو، الہی معاشرے کو کمزوری سے نکالنے کے لیے اور طاقتور بنانے کے لیے شہادت کے دروازے اللہ نے کھولے ہیں. سوچئے اس بات پر. اللہ نے شہید کو اجر کا وعدہ کیا ہے. اللہ نے شہید کو درجات دینے کا وعدہ کیا ہے. اللہ نے شہید کو زندہ کہا کہ تم مردہ ہو، شہید زندہ ہے. تم چلتی پھرتی لاشیں ہو، شہید مرا ہوا زندہ ہے. وہ مرا نہیں ہے، وہ عند اللہ رزق پاتا ہے، روزی پاتا ہے. اس کو مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہے. تم سے زیادہ سنتا ہے، تم سے زیادہ ادراک رکھتا ہے، تم سے زیادہ دیکھتا ہے. تم صرف اپنے سامنے کی چیز دیکھتے ہو، وہ پوری کائنات کو دیکھتا ہے. الشہید ینظر الی وجہ اللہ. شہید جلال و جمال الہی کا نظارہ کرتا ہے شب و روز. تم کہاں پر ہو؟ ہمارا کیا مقابلہ ہے ایک شہید کے ساتھ؟ تم کہاں اور شہید کہاں؟ شہید زندہ ہے. زندہ کا مطلب کیا ہے؟ امیر المومنین کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے. قبرستان کے سامنے سے گزرتے ہوئے رک گئے. پھر اہل قبور کو مخاطب کیا. اہل قبور کو، شہداء نہیں، اہل قبور مخاطب کر کے کہا کہ ہم اس دنیا میں ہیں، تم اس دنیا میں. تم تو چلے گئے لیکن یہاں پر تمہاری بیویوں نے دوسری شادیاں کر لی، تمہارے بچوں نے تمہاری چھوڑی ہوئی جائیدادوں پر عیش کی اور موجیں اڑائیں اور زندگی گزار رہے ہیں. تم نے جن کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں معصیت کی، وہ یہاں پر بینگے اڑا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور تمہیں کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں اور یاد بھی نہیں کیا. ادھر تو تمہاری چھوڑی ہوئی تمام تر چیزوں کا یہ حال ہے، ادھر کی سناؤ، ادھر کا کیا حال ہے؟ کسی نے پوچھا یا امیر المومنین، کیا یہ آپ جن سے پوچھ رہے ہیں یہ جواب دے سکتے ہیں؟ ہاں، نہ صرف یہ جواب دے سکتے ہیں بلکہ جواب دے بھی رہے ہیں. صرف تمہارے کانوں پر پردہ ہے، تم سن نہیں پا رہے. پھر کہا کہ اگر ان کے کانوں سے پردے اٹھ جائیں اور ان کی آوازیں ان تک آ جائیں تو ان کی بات یہ سنیں گے کہ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں اپنی ذمہ داریاں ادا کی، کاش ہم نے اپنے وظائف ادا کیے ہوتے، اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہوتی، کاش ہم نے حلال اور حرام کا لحاظ رکھا ہوتا، کاش ہم نے حرام کی طرف قدم نہ اٹھایا ہوتا اور واجبات ترک نہ کیے ہوتے. اسی طرح کی روایات رسول پاک کے حوالے سے بھی متعدد جگہوں پر موجود. شہید عام مردہ نہیں ہے، یہ عام مردوں کی بات ہے. شہید وہ ہے جس کے زندہ ہونے کی گواہی، حی ہونے کی گواہی اللہ نے دی اور کہا احیاء، یہ لوگ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کی بارگاہ میں روزی پا رہے ہیں شب و روز. ہم بھی حی ہے یا نہیں؟ ہم بھی زندہ ہیں، لیکن کیسے زندہ ہیں؟ میں صرف آپ کو دیکھ رہا ہوں، اپنے پیچھے میں نہیں دیکھ پا رہا. میں صرف ایک سمت پہ دیکھ سکتا ہوں، دو مخالف سمتوں پہ بیک وقت میں نہیں دیکھ سکتا. ایسا ہی ہے، آپ بھی ایسا ہی ہے. آپ میں سے اگر کوئی اہل دل ہو، ولی ہو، اس مقام تک پہنچا ہو کہ اس کی آنکھوں کے پردے ہٹ گئے ہو تو پھر اور بات ہے. لیکن اگر عام انسان ہے میری طرح تو پھر آپ بھی ایک سمت پہ جب دیکھتے ہیں تو اس کے مخالف سمت میں بیک وقت دیکھ نہیں سکتے. لیکن شہید وہ ہے جو سراپا چشم ہے، سراپا آنکھ ہے، پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے. ینظر الی وجہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ وجہ الہی کو، جمال و جلال الہی کا وہ
سعادتوں کی تمام منزلوں کو ایک ہی چھلانگ میں عبور کر کے اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر آپ کو انبیاء، اولیاء، صدیقین، صلحاء کھڑے نظر آتے ہیں. ایک ہی جذب میں، ایک ہی چھلانگ میں اس مقام تک کہ جہاں کا آپ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. وہ مقام شہداء کے لیے اللہ نے لکھا. تو اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں. شہید روایت میں حدیث پہلے سناؤں گا. رسول کریم نے فرمایا کہ فوق کل برن فوق کل برن برن، ہر نیکی کے اوپر کوئی نیکی ہے. ہر نیکی کا اپنا ایک ثواب ہے، اپنی ایک حد ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور نیکی اس سے بھی بڑی ہو. مطلب یہ ہے فوق کل برن برن، ہر نیکی کے اوپر کوئی ایک بڑی نیکی ہے، اس کے اوپر کوئی ایک بڑی نیکی ہے، اس کے اوپر کوئی ایک بڑی نیکی ہے. جتنی بھی آپ نیکیاں تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، ان کے اپنے مدارج ہیں، درجات ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک، اس سے بڑھ کر ایک، اس سے بڑھ کر ایک. فوق کل برن برن حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ ایک مرد اللہ کی راہ میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دے. اللہ کی راہ میں جان دے. اگر کوئی شخص اس مقام تک پہنچ جائے کہ اللہ کی راہ میں وہ اپنی جان اللہ کے سپرد کر دے، لیس فوقہ برٌ، یہ وہ نیکی کا مقام ہے کہ اس سے اوپر کوئی نیکی کائنات میں نہیں، کوئی نیکی نہیں ہے. یہ برترین نیکی، سب سے بڑی نیکی. لیس فوقہ برٌ، اس سے اوپر کوئی نیکی نہیں. اس لیے روایات کہتی ہے کہ ایک شہید جب بہشت کے دروازے پر پہنچتا ہے اس کو حکم ملتا ہے کہ جاؤ بہشت کے اندر داخل ہو جاؤ، جو تمہارے لیے اتنی وسیع و عریض نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، اس سے انعام پاؤ، اس سے نظر اٹھاؤ، اس سے استفادہ کرو. شہید بہشت کے دروازے پر ہو جاتا ہے. مجھے یہ حدیث بہت متاثر کرتی ہے جب بھی میں پڑھتا ہوں، جب بھی یاد کرتا ہوں، جب بھی بولتا ہوں کہ شہید رک جاتا ہے. پوچھتے ہیں فرشتے کہ تم کیوں اندر داخل نہیں ہو رہے؟ جواب دیتا ہے کہ میں اکیلے بہشت میں نہیں آتا. پھر میں چاہتا ہوں میں اپنے ساتھ اپنے عزیزوں کو، اپنے اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے والدین، اجداد کو، اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، میری مجالس میں آنے والوں کو، میرے لیے دعائے خیر کرنے والوں کو، مجھ سے محبت کرنے والوں کو، ایسے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر جاؤں. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ شہید رک گیا ہے، جا نہیں رہا ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں اس کو اجازت دو کہ یہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے کر بہشت میں داخل ہو. 70,000 لوگوں کو ساتھ لے کر یہ شہید بہشت کے اندر داخل ہو جائے. آپ سوچ سکتے ہیں یہ مقام کس کو عطا، کس کو نصیب ہو سکتا ہے؟ ہم سب مل کر اپنی اپنی تمام مال جائیداد، اپنی تمام تر ہستی جمع کر کے اگر بیچ سکے تو بیچ کر شہادت کی موت خود خرید سکتے ہیں. شہادت کے لیے پاکیزگی چاہیے، شہادت کے لیے طہارت روح چاہیے، شہادت کے لیے پاکیزہ دل چاہیے، شہادت کے لیے انسان کو اس مقام تک پہنچنا چاہیے کہ وہ شخص
شہداء کی سنخیت اپنے اندر پیدا کر سکے اور شہداء کی صف میں شریک ہو کر کھڑا ہو سکے. شہادت بکنے والی چیز نہیں ہے اور نہ ہی شہادت ان کو مل سکتی ہے جو نعرے لگاتے ہیں. نعرے بازوں کی چیز بھی نہیں. جس نے نعرہ لگایا شہادت اس کی نہیں، ایسا نہیں ہے. اسی مسجد میں امام مسجد میں سب سے آگے ہوتے، پیچھے کئی لائنیں تھیں، پیچھے والے سب بچ گئے، آگے والے شہید ہو گئے. کیوں ایسا ہوتا؟ سوچنا چاہیے. سب سے آگے والا بندہ ان کی دسترس سے نسبتاً دور ہوتا ہے. سب سے پچھلے والے بندے زیادہ ان کے قریب ہوتے ہیں. سب سے پہلے وہ شہید ہوتے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کبھی سوچا؟ لاہور میں ایک واقعہ ہوا اسی طرح سے. وہاں سے وہ دہشت گرد آئے، عدالت بیٹھے ہوئے تھے. مولانا صاحب ممبر کے اوپر تھے. انہوں نے کئی ایک تھے، انہوں نے فائرنگ کی. مولانا صاحب کا ایک بال نہیں ٹوٹا. جو خطیب تھے جو بھی تھے، عزاداروں کے درمیان میں کوئی 16-18 لوگ شہید ہو گئے. ایک ہفتہ گزر گیا، صرف ایک ہفتہ. مولانا صاحب کو دل کا دورہ پڑ گیا. مولانا صاحب کہیں یا ذاکر کہیں یا خطیب کہیں، جو بھی تھے بہرحال، جو آگے ممبر تھے، جو سب سے اوپر تھے، ان کے نشانے پر تھے. اور عام طور پر اگر ایک دہشت گرد مارنا چاہے تو ایک عام فرد کی نسبت ایک مولانا کو، ایک خطیب کو، ایک ڈاکٹر کو، ایک وکیل کو زیادہ اس کو اچھا لگتا ہے، اس کو نشانہ بنائے، اس کے ٹارگٹ کا زیادہ فائدہ ہے اس کے. ایک ہفتے بعد دل کا دورہ پڑ گیا اور مولانا صاحب کا اس کی گردن جھک گئی، لڑک گئی اور اللہ کو کہہ رہے ہو. ایک ہفتہ، صرف ایک ہفتہ. میں سوچتا رہا کہ خدایا تو کس طرح سے اس کو نظم دیتا ہے، کس طرح سے انتخاب کرتا ہے. جو ناقابل ہوتا ہے، ناقابل، اس کو تمام تر لشکر اشقیاء کے درمیان رہتے ہوئے بھی اس کا بال نہیں ٹوٹتا. اور جو قابل ہوتا ہے اس کو ایسے مقام پہ شہادت دے دیتا ہے جس کا کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا. کئی واقعات آپ نے دیکھا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے، آزاد کشمیر کی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر تھے. سیالکوٹ میں واقع ہوا جی، سیالکوٹ میں واقع ہوا. وہ صرف ملنے آئے ہوئے تھے. ٹائم دیکھا، نماز کا وقت ہوا ہے تو چلے گئے جمعے کی نماز اور گئے اور شہید ہو کے واپس آ گئے. ان کا جنازہ جو ہے وہاں پر پہنچ گیا. کوئی پروگرام نہیں تھا. لیکن خود اس امام بارگاہ کے اندر جو بڑے بڑے کھڑپیش تھے اب بھی موجود ہیں. اب بھی موجود ہیں. کھڑپینجیوں سے شہادت نہیں ملتی، اردو سے شہادتیں نہیں ملتی، نعرے بازیوں سے شہادتیں نہیں ملتی، لیڈر بننے سے شہادتیں نہیں ملتی، بلند و بلند دعوے کرنے سے شہادتیں نہیں ملتی، اچھل اچھل کے لیڈر بن کے تقریریں کرنے سے شہادتیں نہیں ملتی. اور یہ شہادت اللہ کی طرف سے انعام ہے، اسی کو ملتی ہے جو اللہ کا بن جاتا ہے. ہر شخص کو نہیں ملتی، ہر شخص کو نہیں ملتی. کوشش کرو اپنے آپ کو اللہ کا بنانے کی. اللہ کا بن جاؤ، اللہ شہادت بھی دے گا. اللہ کی راہ میں اٹھو، اللہ شہادت بھی دے گا. لیکن شہادت اسی کو دے گا نا جس کے اندر شہادت کی تڑپ ہو. جو موت سے بھاگتا ہو اس کا شہادت سے کیا تعلق ہے؟ بزدلوں کا کوئی تعلق نہیں ہے شہادت سے. گھر میں دبک کر بیٹھ جانے والوں کا شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی واقعہ ہو تو ایس ایم ایس کر کے دوسروں کو ابھارنے اور خود اپنے بچوں کو لے کر گھر کے آخری کونے کے کمرے میں دبک کر بیٹھ جانے والوں کا شہادت سے، خدا کے دین سے، حسینیت سے، عزاداری سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کاروباری ہے، کاروباری، ان کا تعلق کاروبار سے ہے. اور یہ دین، یہ مکتب، یہ عزاداری، یہ ولایت، یہ نعرے بازی، یہ مجالس ایسے لوگوں کے لیے کاروبار کا ذریعہ ہے، خدا تک پہنچنے کا نہیں.
اترنے والے کو یا میدان سے بھاگنے والے کو؟ میدان میں اترنے والے کو۔ جو میدان میں نہ اترے شہادت اس کو کیسے ملے؟ کیوں ملے؟ شہادت کوئی گری پڑی چیز ہے؟ جو شہادت کی آرزو ہی نہ رکھتا ہو، تمنا ہی نہ ہو، اس لیے کہ شہادت کو موت سمجھتا ہو اور یہ چند روزہ زندگی کو سمجھتا ہو کہ یہی میری زندگی کا سرمایہ ہے اور یہی سب کچھ ہے، اس کا شہادت سے کیا تھا؟ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا لینا ہے شہادت سے؟ شہادت مسلک عشق ہے، قربان گاہ ہے، عشق کی انتہا کو شہادت کہتے ہیں۔ شہادت کے اپنے مدارج ہیں، اپنی منزلیں ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہر شہید دوسرے شہید کے ساتھ برابر ہو، یہ بھی نہیں، قطعاً درجات۔ ایک شہید لو لیول کا ہے، ایک شہید اس سے اوپر کے لیول کا ہے، ایک شہید اس سے اوپر کے لیول کا ہے، ایک شہید سید الشہداء ہے۔ آواز بلند سلام مدارج ہے، مدارج۔ کسی ایک درجے پر تو جاؤ، کون جائے گا؟ وہ جس کے دل میں شہادت کی تمنا ہوگی، وہ جو موت کی آرزو کر سکے گا خدا سے۔ کیسی موت؟ اللہ سے انسان ایسے ہی موت چاہے تو یہ درست نہیں ہے، گناہ بھی ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کی قدر کرو۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کا استفادہ کرو۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کو استعمال کرو۔ اللہ نے زندگی ایسے ہی نہیں دی ہے، بیکار میں نہیں دی ہے، فراڈ کے لیے نہیں دی ہے، دھوکے کے لیے نہیں دی ہے، ضائع کرنے کے لیے نہیں دی ہے، کام کے لیے دی ہے۔ اس لیے اس زندگی کے شب و روز میں سے ہر لمحے کو مفید ترین کام میں، اس کام میں جو اللہ کو راضی کرے، اہل البیت کو راضی کرے، حسین کو راضی کرے، وہاں پر خرچ کرو اس ٹائم کو۔ پھر اس کے بعد شہادت کی دعا بھی مانگو۔ ویسے موت مانگنا کفر ہے، کفران نعمت ہے، نہیں مانگنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے، امیر المؤمنین دعا کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کے لیے کہ اللہ سے میں ملتمس ہوں کہ مجھے بھی اور تمہیں بھی اپنی راہ میں شہادت کا وہ مقام عطا کرے کہ ہم دونوں اللہ کی بارگاہ میں سر کٹا سکیں اور قربان ہو سکیں۔ کیا تمہاری زندگی علی بن ابی طالب سے زیادہ قیمتی ہے؟ حسین ابن علی سے تمہاری زندگی زیادہ قیمتی ہے؟ اگر حسین ابن علی اپنی زندگی کے تمام سرمایوں کو جمع کر کے مسلک عشق میں، میدان عشق میں، اپنے معشوق کی بارگاہ میں سر کٹانے کے لیے شوق سے جاتے ہیں، مجبوراً نہیں، تو پھر میں اور آپ کہاں پر کھڑے؟ میں اور آپ کہاں پر کھڑے؟ کیوں ایسا ہوا؟ حسین ابن علی کیوں گئے؟ دین بچانے کے لیے، یعنی دین بچانے کے لیے، یعنی تو کیا وہ دین صرف اسی وقت تھا، آج نہیں ہے؟ کیا آج اس دین کو بچانے کے لیے خون کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ جو آپ کی امام بارگاہوں کو نشانہ بناتے ہیں، مسجدوں کو نشانہ بناتے ہیں، جماعت کی نماز کو نشانہ بناتے ہیں، مسجد میں جمعے کی نماز کو نشانہ بناتے ہیں، عزاداری کو نشانہ بناتے ہیں، جلوس کو نشانہ بناتے ہیں، یہ کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ علی کا مکتب، حسین کا مکتب، علی و حسین کا پیغام انہی ذرائع سے عام انسانوں تک پہنچتا ہے اور ان کی ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ دین کے رستے کو روکنے کے لیے وہ آپ کے شہرت کا خون مانگتے ہیں۔ ایسا ہی ہے یعنی ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہے، میرا ساتھ ہے، یا بولے نہیں ہے میں بھی قبول کر لوں گا، یا بولے ہے پھر بات آگے بڑھے گی۔ اگر ایسا ہے تو کیا یہ ذمہ داری دین کو بچانے کی صرف کربلا کے ان 72 شہداء کی تھی یا ہماری بھی ہے؟ ہماری ہے، قبول ہے؟ اگر ہماری ہے تو یہ دین صرف محرم کے 10 دنوں کی امانت ہے یا اس کے بعد بھی اس کو بچانے کی ضرورت ہے؟ اگر محرم کے صرف 10 دن بچانے ہیں اور باقی 355-56 دن اس کا کوئی تعلق ہم سے نہیں ہے تو پھر انا للہ و انا
لیکن اگر اس دین کا تعلق ہمارے شب و روز سے ہے، ہر لمحے سے ہے، 365 ایام سے ہے، مجھ سے بھی ہے، میرے والدین سے بھی ہے، میرے بچوں سے بھی ہے، میرے بھائیوں سے بھی ہے، میرے دوستوں سے بھی ہے، میرے معاشرے سے بھی ہے، میرے جاننے والوں سے بھی ہے، تو پھر 365 دن جہاں جہاں دین کی مظلومیت کی آواز بلند ہو، وہاں وہاں مجھے اس دین کی نصرت کے لیے میدان میں نظر آنا چاہیے یا نہیں؟ کیا میں نظر آتا ہوں؟ اگر نہیں آتا تو پھر میں کہاں پر کروں؟ اپنے آپ کو اس کسوٹی میں خود دو، میں کہاں پر کھڑا ہوں؟ مجھے نظر آنا چاہیے۔ پچھلے سال عاشور کا واقعہ ہوا، دو واقعات، ظلم ظلم ہے، جرم جرم ہے، چاہے کہیں پر بھی ہو، کسی کے ساتھ بھی۔ رسول پاک نے جنگوں میں ہمیشہ یہ حکم فرمایا کہ دشمن کو مارو ضرور، لیکن ان کے ہاتھ پیر نہ کاٹو، ناک نہ کاٹو، اگر تم فتحیاب ہو گئے تو ظلم نہ کرو، جتنی تم نے جنگ لڑنی تھی لڑ سکے، ختم۔ یہ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے۔ کچھ لوگ ہم سے دشمنی کرتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں مارتے ہیں، اگر وہ مارنے کے لیے حملہ آور ہو تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہم پر واجب ہے۔ کوئی ہم سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے اپنے آپ کو کیوں بچایا۔ اپنے آپ کو بچانا قانونی طور پر، آئینی طور پر، انسانی بنیادوں پر اور شرعی بنیادوں پر مجھ پر واجب ہے۔ اگر کوئی مجھ پر حملہ کرے گا میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، اپنے حملہ آور کو ماروں گا۔ لیکن اگر میں اس سے تجاوز کروں تو یہ میری طرف سے جرم ہے، یہ میری طرف سے ظلم ہے۔ اس لیے جو کچھ راجہ بازار میں پچھلے سال ہوا، ظاہر ہے کوئی بھی علی کا پیروکار ظلم کی حمایت کرتا ہے یا نہیں؟ نہیں کرتا۔ مسجد جلانے کی حمایت نہیں کرتا، مدرسہ جلانے کی حمایت نہیں کرتا۔ لیکن اگر اس کے بہانے میرے گھر پر حملہ ہو جائے تو کیا میں خاموش رہوں گا؟ اگر اس کے بہانے میری امام بارگاہ پر حملہ ہو جائے میں خاموش رہوں گا؟ اگر اس کے بہانے میرے جوانوں کو پکڑا جائے، ان کو ذبح کیا جائے، میں خاموش رہوں گا؟ نہیں۔ وہاں پر مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے مرکز کو بچانا ہے، اپنی مسجد کو بچانا ہے۔ پاکستان کا کون سا عالی ترین جج ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ نہیں یہ جرم ہے؟ آئے مائی کا لال اگر کوئی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ یہ میرا قانونی حق ہے، یہ میرا آئینی حق ہے، یہ میرا ریاست کا دیا ہوا حق ہے کہ میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے اپنی جان، مال، عقیدے اور املاک کی حفاظت کے لیے میدان میں کھڑا رہوں، اور اگر کوئی اس سے متعرض ہو، حملہ کرے تو اپنے آپ کو بھی بچاؤں، اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اگر حملہ آور مر جائے تو وہ مردار ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میرا حق ہے، آئینی حق، قانونی حق۔ 10 محرم سے 18 محرم تک آپ کے پنڈی کی کوئی عزاداری نہیں ہوئی، کوئی مجلس نہیں ہوئی، کوئی جلوس نہیں نکلا، کیوں ایسا ہوا؟ مجھے بتا سکتے ہیں کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے ایسا ہوا کہ یہ کوفہ کے شیعوں سے سیکھا گیا تھا، کربلا کے شیعوں سے نہیں۔ جب آپ نعرہ کربلا کا لگائے اور عمل کوفے کا کرے تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے، نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے عقائد کا دفاع کروں، کسی کے عقائد کو چھیڑوں نہیں، کسی کے عقائد پر حملے نہ کروں، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہر شخص سے اس کے عقائد کا حساب کتاب اس کے فہم کے مطابق لیا جائے گا، اور یہ میرے ذمہ اللہ نے نہیں رکھا، اپنے ذمہ رکھا ہے، اس لیے وہ خود کرے گا، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، اپنے عقیدے کا ذمہ دار ہوں، اپنے افکار کا ذمہ دار ہوں، اپنی فہم کا ذمہ دار ہوں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب کسی رستے کا انتخاب کرو، کسی عقیدے کا انتخاب کرو تو دلیل کی بنیاد پر کرو، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ دلیل کی بنیاد پر نہیں کرو گے تو پھنسو گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دلیل کی بنیاد پر کرو اور دلیل درست ہو تو اس کے بعد
طرح سے گامزن رہو، پوری استقامت سے گامزن رہو، دفاع کرو، اس کو پوری طرح سے اپناؤ اور اس کو اپنی آل اولاد تک پہنچاؤ. نہ کوئی تمہیں روک سکتا ہے اور نہ کوئی تم سے اس عقیدے کو چھیننے کا حق رکھتا ہے. لیکن دوسروں کو اپنا کام کرنا، اپنا کام دوسرے کریں. جس کے دلائل میں زیادہ جان ہوگی اس کے دلائل زیادہ قبول ہو جائیں گے. ادھر عید پر بھی ایک سوال ہوا، میاں بیوی تھے، ایک شیعہ ایک سنی، دونوں آئے لائن پہ اور کہا کہ ہم شیعہ سنی ہیں. ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے. اب میں اس کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اب تک ہم قائل نہ ہو سکے، ہم کیا کریں؟ میرے ساتھ مفتی منیب الرحمان، مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی. میں نے کہا اب آپ نے شادی بھی کر لی ہے، آپ کے بچے بھی ہو گئے ہیں، تو اب اپنی زندگی کو آگے چلاؤ اور دلائل کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے اپنا عقیدہ رکھو. صرف زور کی بنیاد پر نہیں، طاقت کی بنیاد پر نہیں، دلائل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ رہو. جس کے دلائل زیادہ قوی اور زیادہ مضبوط ہوئے، دوسرے کو اس کے دلائل کو مان لینا چاہیے اور اس کے لیے ہم حاضر ہیں. دلائل کی دنیا میں کوئی مائی کا لال آ کر کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا. آئے بسم اللہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو زور اور زبردستی کے ذریعے سے اپنے افکار منوانے کی کوشش کرو. یہ کمزوری کی دلیل ہے، یہ کمزوری کی دلیل. طاقت منطق میں ہوتی ہے، استدلال میں ہوتی ہے، بندوق میں نہیں. بندوق کی طاقت کا استعمال کرو گے تو جیسے ہی بندوق کا زور ہٹے گا وہ طاقت پوری طرح سے اٹھے گی جس کو تم نے کمزوری سمجھا ہوا ہے. لیکن جب آپ دلیل کی بنیاد پر قائل کرو گے تو آپ کے دلیل کی بنیاد پر جو عقیدہ بنے گا وہ چاہے طوفان آئے آپ کو اپنے رستے سے ہٹا نہیں سکتے. لہذا اس معاملے میں اپنے آپ کو دلائل سے مسلح کرو، دلائل سے لیس کرو، دلائل کو خوب سمجھو اور اپنے عقیدے پر کام کرو اور دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو اور جس طرح سے کرنا چاہے کرے. لیکن اس کے سامنے اپنا عقیدہ دلیل کے ساتھ ضرور رکھو کہ بھئی میرا اگر عقیدہ ہے تو میرے عقیدے کی بنیاد یہ ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ میں دوبارہ آتا ہوں اسی موضوع کی طرف کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ تو بچا. تو مجھے یہ بتاؤ، مجھے یہ بتائیے، آپ بتائیے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے ذمہ دار؟ ہم نے حکومت نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا حکومت کیا ذمہ داری ہے؟ حکومت سے آپ کو توقع کیوں ہے؟ یزید سے آپ کو توقع ہو کہ وہ میرے ساتھ عدل کرے، انصاف کرے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جس ریاست اور حکومت کی بنیاد میں ظلم موجود ہو، کرپشن موجود ہو، حرام خوری موجود ہو، کمزور کو مزید پیسنا اور طاقتور کے سامنے سر جھکانا ان کا شیوا ہو، ان سے آپ عدل کی توقع کرتے ہیں؟ مجھے کوئی توقع نہیں. آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں کہ حکومت بھی آپ کے قدموں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے. یہ آپ کا کام ہے، آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں. کوئٹہ میں آپ کی ایک صوبائی حکومت گئی، پچھلے دور حکومت گئی نا. کیوں گئی؟ کیوں گئی؟ اس لیے کہ آپ نے طاقت کا مظاہرہ کیا اسلحے کی بنیاد پر نہیں، عوام کی مظلومانہ لیکن اس مظلومیت کے اندر پوری طاقت کے مظاہرے کے ساتھ. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک حکومت گئی. میں آتا ہوں دوبارہ اسی موضوع کی طرف کہ آج اگر ہماری یہ مزمحل صورتحال ہے تو اس مزمحل صورتحال کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری اپنی. ہم خود، ہم نے اپنے عقیدے کو فالو نہیں کیا، ہم صرف نعرہ بازی کی طرف گئے. ہم نے لوگوں کو لڑایا علی ولی اللہ میں اور شہادت ثالثہ میں. ہم نے محراب عبادت کو بھی نزاع اور حرب اور جھگڑے کا ذریعہ بنا دیا. ہم نے عزاداری کو اتفاق نہیں اختلاف کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی. ہم نے وہ کام کیا جس سے دین کمزور ہو. ہم نے مذہب کے نام پر سیاست کر کے
کیا اس بات سے کسی کو اختلاف ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اپنے آپ کو خلافت کا حقیقی حقدار سمجھتے تھے؟ کوئی اس میں شک ہے؟ نہیں ہے، ہم بھی شک نہیں کرتے اس میں۔ اہل سنت نے بھی اس کو لکھا ہے کہ ہاں علی سمجھتے تھے کہ وہ حقدار ہے۔ اختلاف بھی اسی لیے پیدا ہوا، اور وہ اختلاف آج بھی خلیج کی صورت میں موجود ہے، ایک اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ایک یہودی آیا امیر المومنین کی بارگاہ اور طنز کیا، یا یہ واقعہ چھوڑ دیں، ایک اور سناتا ہوں۔ امیر المومنین نے 25 سال گزارے، ان 25 سالوں میں جہاں جہاں ضرورت پڑی، جہاں جہاں ضرورت پڑی، وہاں وہاں انہی لوگوں کو مفید ترین مشورے دیے، رہنمائی کی، اور ان کو منزل کا رستہ دکھایا جن کو اپنی اس حاکمیت اور خلافت پر غیر قانونی قابل سمجھتے تھے۔ کیا یا نہیں کیا؟ کیا یا نہیں کیا؟ کیوں کیا؟ اس لیے کہ علی کی نگاہ آفاقی تھی، کائناتی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حق میرا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ اقتدار میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں بہت کچھ کر جاتا جو دوسرے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان میں علی کی روح نہیں آئے۔ لیکن جب آپ نبی کریم کی 23 سالہ محنت شاقہ کو دیکھتے ہیں اور اکمال دین اور اتمام نعمت کو دیکھتے ہیں، اگر اندرونی خلفشار اور ٹکڑوں اور ان جھگڑوں کا آپ شکار ہوں گے تو نتیجتاً ادھر قیصر و کسریٰ آمادہ ہے آپ کو پیسنے کے لیے، اور ادھر مشرکین بھی آمادہ ہے آپ کے خلاف مختلف جگہوں میں قیام کرنے کے لیے، اور مختلف جگہوں میں جعلی اور 2 نمبر کے نبی بھی اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں، کذاب نبی اپنے آپ کو جھوٹے نبی بنا کر، اور امت کے درمیان ایک ایسا خلفشار شروع ہوگا جس کے نتیجے میں نقصان اسی دین کا ہوگا جس دین کے محافظ علی ابن ابی طالب ہیں۔ لہذا علی ابن ابی طالب نے اپنے اقتدار اور اپنی خلافت کی قربانی دی، لیکن امت مسلمہ کی اس وحدت اور اتحاد کو محفوظ بھی رکھا اور ہر پل مدد بھی کی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تاریخ تو یہی بتاتی ہے۔ میرا سوال ہے کہ آج جب یہ سخت ترین حالات ہیں، پچھلے سال میں ایک واقعہ پچھلے سال کا بتاتا ہوں، کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، یہ واقعہ میں نے ادھر بھی سنایا۔ پچھلے سال جب یہ واقعات ہوئے، تکفیری ٹولے، تکفیری جن کی زبان تھکتی نہیں ہے، دوسروں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، ان کے سیاسی چہرے اکٹھے ہو گئے، ان کے جہادی چہرے اکٹھے ہو گئے، طالبانی چہرے اکٹھے ہو گئے، ان کے مدرسوں کے چہرے اکٹھے ہو گئے، ان کے اسٹریٹ کے وہ لچے لفنگے اور ان کے نمائندے اکٹھے ہو گئے، ان کے وہ جو قاتل تھے، ٹارگٹ کلرز تھے، ان کے نمائندے اکٹھے ہو گئے، چاہے وہ لشکر تھے، چاہے وہ سپاہ تھے، چاہے وہ طالبان تھے، چاہے وہ القاعدہ تھے، چاہے وہ کسی اور منحوس اور نجس نام کے ساتھ تھے، سب اکٹھے ہو گئے، سیاسی، مذہبی، کلر، ڈاکو، سب۔ کیوں؟ کہ ہم کسی بھی قیمت پر جہنم کا جلوس اس روح سے گزرنے نہیں دیں گے۔ اکٹھے ہو گئے۔ ہم نے بعض بزرگوں سے رابطہ کیا، میں نے خود کی بات کی کہ خدا را آئیے، ہمارے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی گروپ ہیں، چھوٹے گروپ ہیں، بڑے گروپ ہیں، متوسط گروپ ہیں، بڑے علماء ہیں، چھوٹے، ان سب کو ہم بھی جمع کریں تاکہ کم از کم عزاداری سید الشہداء کی حفاظت کے لیے ہم مل کر ایک جگہ کھڑے ہو سکیں اور ایک اس موضوع پر ایک موقف دنیا کے سامنے پیش کر سکیں کہ ہم سب ایک ہیں۔ کیوں؟ عزاداری کا مسئلہ ہے، عزاداری کو بچانا واجب ہے۔ ان بزرگانوں نے بڑی محنت کی، تقریباً کوئی 10 دن مسلسل محنت کی۔ آخر میں انہوں نے فون کیا، کہا کہ میں ناکام ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ بعض بزرگان دین بہت مصروف ہیں، ان کے پاس اس طرح کے کاموں کے لیے کوئی ٹائم
نہیں ہے. یہ بے اہمیت کام ہے, ان کی تو کوئی قدر و قیمت ہے. میں نے کہا کوئی رستہ ہے؟ کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ فلان اور فلان علماء کرام باہر ہیں ملک سے, ان کو آنے دیں پھر ہم بیٹھیں گے. میں نے پوچھا کب تک آئیں گے؟ کہا 2 مہینے لگیں گے, 2 مہینے کے بعد آئیں گے. یہ ہے ہماری دین سے کمٹمنٹ کا نتیجہ, یہ ہماری دینداری. میں نام نہیں لیتا, اشارہ بھی کسی طرح نہیں کرتا. اگر دین پر مصیبت آئے اور ایسی مصیبت کے موقع پر ہمیں صرف اور صرف اپنے اقتدار, اپنے گھر, اپنے بچے, اپنا مال, اپنا کاروبار, اپنی حیثیت, اپنی شہرت اور یہی چیزیں نظر آئے اور دین کی تباہی نظر نہ آئے, تو پھر اللہ کی لعنت کا مستحق کوئی اور نہیں ہے, ہم خود ہیں. آج بھی ضرورت ہے اس چیز کی. ابھی 2 ہفتے پہلے ایک واقعہ ہوا دہشت گردی کا, ٹارگٹ کلنگ کا. جس نے بھی کیا اللہ کرے وہ گرفتار ہو اور ظالم کو اس کی سزا ملے, مظلوم کو اس کی جزا ملے, جو بھی ہے. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کی ایک امام بارگاہ کو جلا دیا گیا. ایسا ہی ہوا, ایسے ہی ہوا. جب امام بارگاہ جل رہی تھی آپ کہاں تھے؟ میں فیصلہ آباد میں تھا, مجھے وہاں پر اطلاع ملی. میں نے کہا میں اگر یہاں سے چلوں بھی تو 5 گھنٹے لگیں گے. آپ وہاں پر لوکلی کوشش کریں, لوگوں کو جمع کریں, امام بارگاہ کو بچائیں, قرآن کو بچائیں, علم کو بچائیں, تبرکات کو بچائیں. ان لوگوں کو بلائیں جو جلوسوں میں انہی تابوتوں اور تبرکات کو چوم چوم کے آنکھوں سے لگا لگا کے قربان ہوئے جاتے ہیں. اب قربانی کا وقت ہے, آئیں. یہ کالمی صاحب بیٹھے ہوئے یہاں, یہ وہاں پر موجود تھے, ان کے ساتھ 8 سے 10 لوگ موجود. ایسے ہی تھا. کہاں ہے وہ؟ جی آپ دیکھیں کہاں ہے وہ لوگ. ایک انسان زندہ چل گیا, ہم شمر کو گالیاں دیتے ہیں, ہم یزیدیوں کو گالیاں دیتے ہیں, وہ گالیوں کے مستحق ہیں, کوئی شک نہیں. لیکن اگر شمر کے سپاہی تماشائی تھے تو وہ تالیاں نہیں بجا رہے تھے. آپ نے واقعات میں سنا ہوگا کہ ابن زیاد کے لشکر اور عمر صاحب کے لشکر کے اندر بہت سارے لوگ تھے جو پریشان تھے, مضطرب تھے. بازاروں سے جب اہل بیت کے قافلے کو گزارا جا رہا تھا تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو آنسو بہا رہے تھے, رو رہے تھے. تھے یا نہیں؟ مجھے یہ بتائیں ہم میں اور ان میں فرق, میں اور ان میں فرق کیا ہے اگر وہ آنسو بہا رہے تھے اور ان کے ہاتھوں سے کچھ ہو نہیں رہا تھا؟ اگر ہم بھی اپنی امام بارگاہوں, اپنی مساجد, اپنے قرآن جس کے حقیقی وارث ہم ہیں, کوئی اور نہیں ہے, قرآن ہم نے کسی اور کے سپرد کر دیا ہے. قرآن کا وارث کوئی اور ہے, وہ قرآن کا ٹھیکہ دے. نہیں, قرآن ہمارے نبی پر اترا ہے. قرآن کے وارث نبی کے اہل بیت ہیں. قرآن کے محافظ علی و آل علی ہیں اور ہم علی و آل علی کے پیروکار ہیں. تو قرآن کی حفاظت ہم نے کرنی ہے, کسی اور نے نہیں. قرآن جلائے جائے, عباس حرمدار کا علم جلا دیا جائے, ایک نہیں کئی پنجے جلا دیے جائے, یہ علامتیں, یہ علامتیں. لیکن ان علامتوں کو عام حالات میں تو اگر کوئی چومے نہیں جا کے تو لوگ بڑا ڈسٹرب ہوتے ہیں, نہیں اس نے اس کا بوسہ نہیں لیا, علم کا بوسہ نہیں لیا. وہاں پر آپ کو اتنا مقدس نظر آتا ہے, یہاں پر جل جاتا ہے, کوئی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا. یہ کیسی شیعیت ہے؟ سیاہ شیعیت. سیاہ شیعیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ عزاداری کرو, لیکن چاہے پوری دنیا مل کر تمہارے عقائد, تمہارے ان تمام ویلیوز اور تمہاری بنیادوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں, تم پر اثر نہ ہو. تم کو نہیں بھائی ہم عزاداری کریں گے بس کافی ہے, ہماری آخرت بن گئی. نہیں, انکم مسئولون, آپ سے پوچھا جائے گا, آپ سے پوچھا جائے گا, آپ سے پوچھا جائے گا کہ جب
قربانی کا موقع آیا، ایثار کا موقع آیا، جان دینے کا موقع آیا، مار کھانے کا موقع آیا، زخم سہنے کا موقع آیا، تو اس وقت پوچھا جائے اگر آپ کے پاس اس کا جواب تو بسم اللہ، اگر جواب نہیں ہے تو آؤ مل کر نئے سرے سے قوم بنے، نئے سرے سے قوم بنے، نئے سرے سے قوم بنے، نئے سرے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں، منظم ہو، ان بتوں کو اپنے قدموں سے رونڈ ڈالیں جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، ان تمام بتوں کو، چاہے وہ نام و نمود کے بت ہوں، چاہے وہ انجمنوں، تنظیموں اور جماعتوں اور فلان کے بت ہوں، اور علی کے شیعہ بنے، علی کے شیعہ، اور علی کے دیے ہوئے رستے کی حفاظت کے لیے تمام تر ان امتیازات اور رنگ و بو کو مٹا کر شیعہ علی بن کر میدان میں کھڑے ہوں۔ اگر یہ کام کر سکیں تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور مستقبل کی تعمیر بھی ہے، اور اگر ہم یہ کام نہ کر سکیں تو پھر روایتی وہی شیعہ ہے جس کا کام 10 دن کی عزاداری ہے اور باقی سارا سال دین کی دھجیاں اڑائی جائیں، اس کا کوئی تعلق نہیں، اور ایسا شیعہ علی کو قبول نہیں۔ اس وقت ضرورت کہ اپنی تمام امام بارگاہوں کی حفاظت کریں، تمام جلوسوں کی حفاظت کریں، تمام مجالس کی حفاظت کریں، ہم جوانوں کو آرگنائز کریں، جوانوں کو منظم کریں، کس کام کے لیے؟ اپنے مراکز کی حفاظت کے لیے، امام بارگاہوں کی حفاظت کے لیے، جلوسوں کی حفاظت کے لیے۔ اگر فرض کریں آپ کسی شاہ نجف کے اندر آپ کی اگر کوئی ایسی ٹیم موجود ہے حفاظت کے لیے، بہت اچھی بات، اس کو مزید ہم وسیع کریں، اس میں نئے نوجوانوں کو شامل کریں، وہ اس درد کے ساتھ آئے، ان کا مسئلہ صرف شاہ نجف نہ ہو، جہاں کہیں پر بھی آزاداری ہے، جہاں کہیں پر بھی ماتمداری ہے، جہاں کہیں پر بھی مسجد ہے، جہاں کہیں پر بھی مجلس ہے، جہاں کہیں پر بھی جمعے کی اور جماعت کی نماز ہے، وہاں پر آئیں، حفاظت کریں تاکہ مسجد بھی محفوظ ہو اور عزا خانہ بھی محفوظ ہو، اس کے لیے کام کریں۔ آئے پھر ملیں، ایک دوسرے کو ملائیں، ٹیمیں بنائیں، تربیت دیں سیکیورٹی کے حوالے سے کہ کس طرح سے سیکیورٹی کی جاتی ہے، کس طرح سے ایک دوسرے کو بچایا جا سکتا ہے، کس طرح سے دشمن کے وار سے ہم اپنی کمیونٹی کو بچا سکتے ہیں، اپنے مراکز کو بچا سکتے ہیں، کس طرح سے 10 منٹ کے نوٹس پر کہیں پر اگر قوم اور قوم کا کوئی ادارہ خطرے میں ہو تو 1000 جوان فوری طور پر وہاں پر پہنچ سکتے ہیں اس کو بچانے کے لیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ کام ہمیں کرنا ہے اور ہر صورت میں کرنا ہے۔ مجھے بتاؤ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کرنا ہے۔ اس تقریر کو سننے کے بعد جذباتی طور پر کرنا ہے یا ٹھنڈے دل و دماغ سے عقل و شعور کے ساتھ ٹھنڈے دل و دماغ سے فیصلہ کر کے کرنا ہے کہ نہیں، چاہے کوئی آ کے ہمیں بہکائے، چاہے کوئی آ کے ہمیں گرمائے، چاہے ہمیں بیوی بچوں کی فکر لاحق ہو جائے، ہر صورت میں یہ کام کرنا ہے۔ میں کامل صاحب سے کہتا ہوں کہ جو دوست، جو جوان اس حوالے سے والنٹیئرلی اپنا نام لکھوا سکتے ہیں، اپنے ٹیلی فون نمبرز کے ساتھ لکھوائیں، ہم آگے جا کے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی ایک میٹنگ رکھیں گے، ایسے تمام جوانوں کو جمع کریں گے، ان کو مختلف علاقوں کے حوالے سے بریف بھی کریں گے اور پھر ان کی ذمہ داریاں بھی بتائیں گے تاکہ ہم مل کر منظم ہو کر اس قوم کو، اس قوم کے اداروں کو بچا سکیں۔ اس حوالے سے 21 اکتوبر کو قدیمی امام بارگاہ میں عصر کو 3 بجے 5 بجے پروگرام کا اعلان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میسیج کے ذریعے سے تو ملنا چاہیے، یہاں پر میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ ایک بڑا اجتماع ہوگا، عزاداروں کا اجتماع ہوگا، استقبال محرم کے حوالے سے ہوگا، اور
انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ نے پوری طرح سے پورے ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. 2 جملے میں مسائل کے ایسے چونکہ بہت ٹائم ہو گیا، میں اتنا ٹائم نہیں لمبی بات کرنا چاہ رہا ہوں. کربلا میں شہادتوں کی جو تاریخ ہے، یہ تاریخ عجیب و غریب تاریخ، عجیب و غریب. کربلا والوں نے ثابت کیا ہے کہ جو کربلائی ہوگا وہ اگر ننا علی اصغر بھی ہو تو میدان چھوڑے گا، اور اگر 90 سالہ ابھی بھی میں مظاہر ہوگا تو تب بھی وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ میدان میں کھڑا ہوگا. میں حضرت علی اصغر کے بارے میں چند جملے مختصراً آپ جانتے ہیں کہ 6 ماہ علی اصغر 3 دن سے پانی بند، ماؤں نے پانی نہیں پیا. جب ماؤں نے پانی نہیں پیا تو دودھ بھی نہیں ہے. آج کا دور تو تھا نہیں. جب دودھ نہیں ہے تو یہ بچے صرف رو کر اپنی تشنگی اور بھوک کا اظہار کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی رستہ موجود نہیں. تمام شہادتیں ہو گئی، تمام شہادتیں ہو گئی. علی اصغر بچ گئے. حسین آئے قیام میں تاکہ رخصت ہو سکے. تاریخ یہی بتاتی ہے. تو پتا چلا کہ ننا علی اصغر بار بار گہوارے سے اپنے آپ کو زمین پر گرا رہا ہے، بار بار زمین پر گرا. زینب سلام اللہ علیہ نے عمر باب نے اٹھایا اس بچے کو، حسین کی آغوش میں دیا، اور حسین بھی اس معصوم بچے کو لے کر آگے میدان جنگ. لیکن کس طرح سے؟ کہتے ہیں کہ گرمیاں تھی، پسینے سے بچہ شراب ہو گیا، پسینے ہی سے بچے کا چہرہ پوچھا گیا، پانی نیا لباس بچے کو پہنایا گیا، اور پہنانے کے بعد آغوش میں لے کر جب حسین میدان میں اترے تو لشکر اشقیاء میں غلغلہ مچ گیا. لوگ یہ سمجھے قرآن لے کر آ رہے ہیں. جو حسین نے اس بچے کو سر ہاتھ پر بلند کیا، بلند کر کے کہا کہ دیکھو تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، یہ معصوم بچہ ہے، 3 دن سے یہ بھی پیاسا ہے میری طرف، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، لیکن اس بچے کو پانی پلا دو. یہ بتانا تھا کہ تم کتنے سنگ دل ہو، کتنے شقی ہو، اور ہم کتنے مظلوم ہیں. بچے کو پیش کیا. لشکر اشقیاء میں غلغلہ برپا ہوا. جب غلغلہ برپا ہوا تو حسین رک گئے. کہا اگر ڈرتے ہو کہ اس بچے کے بہانے میں پی لوں گا تو دیکھو اس بچے کو کتنا پانی چاہیے، 2 قطرے، 2 قطرے، اس سے زیادہ نہیں. میں بچے کو زمین کروا کے چھوڑ دیتا. بچے سے کہا کہ بیٹا تم ذرا ان کو اپنی پیاس بتانا کہ تمہیں پیاس لگی ہے. بچے نے کیا کیا، اپنی خشک زبان اپنے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کر. سب نے دیکھا حسین نے بچے کو ریگستان میں ریگزار میں چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو ہرملا کو حکم ملا کہ ہرملا اب تمہارے امتحان کا وقت آ گیا. کربلا کی داستان بڑی عجیب ہے. ہر نقطہ ایسا ہے جو انسان کے کلیجے کو بھون ڈالے. کربلا میں جو تیر استعمال ہوئے ہیں 3 طرح کے تیر ہیں. ایک وہ ہے جو 1 پھل والا ہے، 2 پھلوں والا اور 3 پھلوں والا. 1 پھل والا تیر جب پیوست ہوتا تھا تو پیچھے سے گزر کے نکل جاتا تھا. دوسرا تیر چونکہ 2 پھل تھے یوں گھومتا تھا، گھوم کے آتا تھا، سینے کو چیرتا تھا اور اندر رک جاتا تھا. تیسرا تیر تھا جو 3 پھلوں والا تھا. 3 پھلوں والے تیر کے حوالے سے کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ ہمیشہ ان شاہ سواروں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتے تھے اور سب سے نڈر ہوتے تھے. تو لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے
وار میں ان کا قلع تباہ کیا جائے، 3 پھلوں والے تیر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جب علی اصغر کو نیزہ کربلا سے حسین نے اٹھایا اور اپنے سروں کے شان کے اوپر بلند کیا تو اس موقع پر ایک دفعہ حکم ہوا اور وہ 3 پھلوں والا تیر سنسناتا ہوا گھومتا ہوا آیا اور پیوست ہوا۔ لیکن اب ذرا تصور کیجئے کہ علی اصغر علیہ السلام کی کیا حالت ہوئی ہوگی اس موقع پر کہ جب یہ بچہ زمین پر گر رہا تھا اور حسین فرما رہے تھے، تو اس وقت جب خون گرا تو حسین اس خون کو ایک دفعہ اٹھانے لگے، آسمان کی طرف پھینکنے لگے۔ آواز غیب آئی، بعض لوگوں نے لکھا ہے آواز غیب آئی کہ حسین یہ معصوم خون آسمانوں کی طرف نہ پھینکنا، کہیں آسمانوں سے بارش بند نہ ہو جائے، چاہا زمین پر پھینک دے۔ آواز آئی زمین پر یہ خون گرے گا تو زمین فصل اگانا بند کر دے گی۔ حسین نے کیا کیا؟ خون کو اٹھایا، اپنے چہرے پہ ملا، اپنے چہرے پہ ملا اور کہا کہ یا اللہ، میں قیامت کے دن آپ کی بارگاہ میں اس معصوم کے خون کے ساتھ حاضری دوں گا۔ اس معصوم کا لاشا اٹھایا، خیمے کی طرف آئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بار آئے، در خیمہ پر اندر جب خواتین کی کیفیت دیکھی واپس مڑ گئے، ہمت نہیں ہوئی اس معصوم بچے کو لے کر خیمے کے اندر داخل ہو۔ دوسری دفعہ پھر آئے، پھر واپس مڑ گئے، ہمت نہیں ہوئی کہ کس طرح سے رباب کے سامنے اس معصوم کے ذبح شدہ گلے کا مشاہدہ کریں۔ تیسری دفعہ آئے، چوتھی دفعہ آئے، پانچویں دفعہ آئے، 7 بار واپس مڑنے کے بعد آئے اور جب خیمے کے اندر داخل ہوئے، جب مخدرات عصمت کی نگاہیں اس معصوم بچے کے کٹے ہوئے گردن پر پڑی تو ایک دفعہ رباب کی آواز بلند ہوئی، یا بنیا مثلک ینہر، اے میرے ننھے سے بچے، کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ نہر آپ کو شاید سمجھ نہ آئے کہ نہر کرنا کس کو کہتے ہیں۔ کہہ سکتی تھی کہ اے میرے ننھے بچے، کیا تجھ جیسے معصوم بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن یہ لفظ نہیں کہا کیا تجھ جیسے بچے نہر کیے جاتے ہیں۔ نہر کرنا کیا ہوتا ہے؟ عام جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن جب اونٹ کو مارنا ہوگا تو اونٹ کو چونکہ وہ بہت طاقتور ہوتا ہے اس لیے اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، اس کے گلے کے آخری حصے میں جو گہرائی ہے اس گہرائی میں نیزہ یوں گھونپ دیا جاتا ہے کہ وہاں سے خون کا فوارہ نکل آتا ہے اور وہ نڈھال ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ اس اونٹ کو مارنے کے عمل کو کہتے ہیں نہر کرنا۔ تو حضرت رباب اپنے معصوم بچے کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا 3 سروں والے اور 3 پھلوں والے اس تیر سے گویا انہوں نے، ان ظالموں نے تاریخ کے سب سے بڑے شہسوار کا نہر کیا ہے۔ کیا میرے بچے تجھ جیسے معصوم بچوں کا بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اور جب یہ قافلہ واپس مدینہ آیا ہے تو تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ رباب کی کیفیت یہ تھی کہ جب تک زندہ رہی کبھی بھی سائے میں نہیں رہی، کبھی بھی سائے میں نہیں رہی۔ جب کبھی کہا جاتا بی بی آپ دھوپ میں کیوں، کہتی تھی جس کا بچہ نہر کیا گیا ہو، جس کا معصوم بچہ یوں شہید کر دیا گیا ہو، وہ دھوپ میں وہ سائے میں کیسے رہے۔ جب مدینہ آئے گھر میں مجلس عزا برپا ہوئی، فرش عزا بچھا، قریش کے بڑے بڑے سردار اور ان کی بیویاں، ان کی بچیاں اس عزاداری میں شریک ہوئیں۔ ایک قریش کی بڑی خاتون جب گھر میں داخل ہوئی اہل بیت، دیکھا دھوپ میں ایک سیاہ چہرے کی خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ قریب آئی اور دیکھا اس گرمی میں اور اس دھوپ میں یہ خاتون دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا کہ یہ کنیز یہاں سے اٹھو، سائے میں چلی جاؤ، دھوپ میں تپش بہت زیادہ ہے۔ جیسے یہ آواز زینب کے کانوں تک پہنچی، تڑپ اٹھی، فوراً آئی۔ کہا کہ اے قریش کی شہزادی، کیا تم یہ سمجھتی ہو یہ کوئی کنیز ہے، جانتی نہیں ہو یہ کون ہے؟ کہا بی بی یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میری بھابھی حسین کی زوجہ اصغر کی ماں رباب ہے۔ کہا کہ بی بی پھر یہ حال؟ کہا کہ ہاں، جب سے علی اصغر شہید ہو گئے اس وقت سے ان کی یہی حالت ہے کہ دھوپ میں نہیں بیٹھتے۔ بڑی پشیمان ہوئی، بڑی پریشان ہوئی۔
پریشان ہو کر سوچا کہ کسی طرح سے اپنی شرمندگی کا ازالہ کیا جائے. کہا کہ ہم گھر میں آپ کو کھانے پر دعوت دیتے ہیں, آپ ساری فیملی آ جائیں. وعدہ کر دیا, گھر پہنچے. اب اس خاتون نے بھی اپنے حساب سے مرغی ذبح کی, سالم مرغے بنائے, بنا کے چاولوں کے ساتھ جو بھی بنا سکتے ہیں رکھ دیا. جیسے ہی حضرت رباب داخل ہوئی اور مرغی کے کٹے ہوئے گردن پر نگاہ پڑی, رونا شروع کر دیا. اور جب رونا شروع کیا تو پھر دوبارہ وہ خاتون پریشان ہوئی. زینب سے پوچھا, بی بی کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے کسی پرندے کی کٹی ہوئی گردن میں اس بات سے دیکھی. یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. اللہ اس بارگاہ اور اس مسجد کے تمام ان عظیم شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. اللہ ان شہداء کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. اللہ ہماری زندگی کے جتنے دن باقی ہیں ان میں ہمیں تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ دنیا کی طرف اور دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے. اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے ہر لمحہ وقف کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس محفل میں, اس مجلس میں جتنے بھی لوگ حاجت مند ہیں ان سب کی حاجتوں کو, ان کی شرعی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں شادیاں نہیں ہوئی, بارگاہ تجھے اہل البیت کی مظلومیت کا واسطہ ان بچیوں کو نیک رشتے عطا فرما. بارگاہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما. ہمارے قلوب کی تطہیر فرما. بارگاہ ہمارے اندر جتنے بھی ابلیس, جتنے بھی بت بنے ہوئے ہیں ان تمام ابلیسوں اور بتوں کو مارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. بارگاہ ہمیں حسن خلق کی دولت سے مالا مال. بارگاہ ہمارے مراجع کرام, مجتہدین اعظام, خصوصاً رہبر عالم اسلام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بارگاہ انقلاب امام عصر کو جلد از جلد وقوع پذیر فرما. امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. بارگاہ ہمیں امام عصر کے سپاہیوں میں شمار فرما. ان کے حقیقی منتظر بننے کی توفیق عطا فرما. بارگاہ ہمیں عزاداری کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. بارگاہ ہمیں عزاداری کے لیے, عزاداری کے تحفظ کے لیے, تشیع کے تحفظ کے لیے, مساجد اور امام بارگاہوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانے کی توفیق نصیب فرما. جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. جتنے گناہ ماضی میں کیے ہم نے ان تمام گناہوں کی مغفرت فرما. اللہ اس کے بعد گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے قلوب کو نورانیت عطا فرما. ہمیں دعا اور مناجات کی لذتوں سے آشنا فرما. ہمیں قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی لذت سے آشنا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہمارے قبول کی تاریکیوں کو, قبروں کی تاریکیوں کو روشنیوں میں مبدل فرما. قبر میں حسین ابن علی کو اور عالم محشر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ہماری شفیعہ قرار دے. عالم برزخ کی سختیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما. ہمارے شہداء کو بھی نجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علی محمد وعلی